السلام علیکم، میں ہوں فرزانہ روحی اسلم اور یہ ہے میرا یوٹیوب چینل۔ ہاں تو دوستوں، کیا حال ہے؟ بات ہو رہی تھی مغویہ زہرہ کاظمی کی اس سے پہلے، بلکہ ام حبیبہ کی، لیکن یہ چونکہ تمام کیسز آپس میں ریلیٹڈ ہیں، جب بھی اس طرح کے کسی کیس کا تذکرہ ہوگا، اور یقیناً ہوگا، صحافت کے طالب علموں، سوشیالوجی کے طالب علموں یعنی سماجیات اور مختلف NGOs جو ٹریننگ کرواتی ہیں صحافت کے طالب علموں کو اور سیاسیات کے طالب علموں کو، خاص طور پر ہراسمنٹ کے حوالے سے جو بھی صورتحال اس وقت چل رہی ہو معاشرے میں، اس حوالے سے تو پھر تذکرہ نکلتا ہے وہاں اس طرح کے کیسز کا، یا معاشرے میں نمایاں ہونے والے کسی واقعے یا سانحے کا، اور مثال دی جاتی ہے، اور یہ سب کچھ ریکارڈ پر ہوتا ہے۔ اساتذہ کرام اور جو ٹرینر ہوتے ہیں وہ اس معاملے میں ٹریننگ کرتے ہیں، اور مثال کے لیے یہ سب اور مثال دینے کے لیے اس طرح کے معاملات کو پیش کرتے ہیں۔ دعا زہرہ کا کیس ایک ایسا کیس ہے جس میں مختلف نکات سامنے آ جاتے ہیں، والدین کی تربیت سے لے کے، گھر کے ماحول سے لے کے، معاشرے کی صورتحال سے لے کے، بے روزگاری اور روزگار، معیشت، معاشرت، سماجیات، سب ہی اس میں ڈسکس کیے جا سکتے ہیں۔ یہ ایک ایسا سانحہ ہے یا واقعہ ہے کہ اس کی مثال ہمیشہ دی جاتی رہے گی مختلف حوالوں سے، جو کہ میں نے اس سے پہلے ابھی تذکرہ کیا۔ یہ ام حبیبہ کا جو کیس سامنے آیا، بار بار یہ کیس بھی دہرایا جاتا رہا ہے اور دہرایا جاتا رہے گا۔ یہ دعا زہرہ کا پورا 1 سال گزر گیا ہے۔ 1 سال کے بعد بچی نے عدالت میں جا کے اپنے بیانات کو تفصیل کے ساتھ بیان کیا۔ 1 سال 1 سال کی اہمیت وہی لوگ سمجھ سکتے ہیں جو لمحے لمحے کا حساب رکھتے ہیں، جو وقت کی اہمیت کو سمجھتے ہیں۔ یورپی ممالک میں لوگ لمحوں کو پکڑتے ہیں، وہاں لوگوں کو ان کی محنت کا صلہ آورز کے حساب میں دیا جاتا ہے، گھنٹوں کے حساب سے، تو ظاہر لمحوں کی اہمیت ہوتی ہے۔ تو جو لوگ اس وقت کی اہمیت کو سمجھتے ہیں اور وقت کو قیمتی دولت سمجھتے ہیں، وہ ان کے لیے سوچ، فکر اور شدید تشویش کا مقام ہے کہ پورا یہ کیس جو ہے 1 سال تک ابھی چلا نہیں ہے۔ چلنے کے مواقع تو آئندہ آئیں گے۔ یہ بچی کو تلاش کرنے میں تو 2 ماہ گزر گئے، اس کے بعد ان سارے پروسیس میں عجیب صورتحال ہو گئی تھی لوگوں کی، اور اس کیس سے وابستہ لوگوں کی، ماں باپ کی طرح۔ ماں باپ جس طرح پریشان تھے، انہیں دیکھ کر دوسرے ماں باپ بھی پریشان ہو گئے، اور یقیناً ہونا چاہیے۔ جو لوگ حساس ہوتے ہیں، جو درد دل رکھتے ہیں، جو معاملے کی نوعیت کو سمجھتے ہیں، ان کے لیے یہ اسی طرح اہم تھا جس طرح والدین کے لیے ان کی بچی کا غائب ہو جانا اہمیت رکھتا ہے۔ دعا زہرہ نے 1 سال کے بعد جب وہ ذہنی طور پر کچھ رواں ہوئی، کچھ سلجھی، کچھ سمجھ میں آئی، کچھ اس کی طبیعت سدھری، تو پھر اس نے عدالت میں جا کے بیان دیا کہ اس کے ساتھ کیا ہوا تھا اور کس طرح سے ہوا تھا۔ ہمارا یہ اس وقت موضوع نہیں ہے کہ وہ آئندہ مزید کیا کرے گی۔ آئندہ تو جس نے جو کچھ بویا ہے وہ کاٹے گا، جس نے جو کچھ کیا ہے اس کو اس تمام کرتوتوں کی سزا ملے گی۔ لیکن ہمارا یہ موضوع ہے کہ بچی کو اتنی ہمت کیسے ہوئی۔ یہ وہی بچی ہے جو عدالت میں جا کے یہ کہتی تھی کہ مجھے ماں باپ کے پاس نہیں جانا ہے، یا سر جھکا کے رکھتی تھی، وہ نظر اٹھا کر بھی اپنے ماں باپ کی طرف غلطی سے بھی نہیں دیکھتی تھی۔ اسے جس خوفزدہ ماحول میں رکھا گیا تھا اور جو کچھ سکھا پڑھا کر، خوفزدہ کر کے، دھمکیاں دے کر بھیجا گیا تھا، وہ اسی طرح نظر نیچی کیے رہتی تھی۔ جب وہ میڈیکل کے لیے آئی تھی تو بھی اس کا یہی حال تھا۔ ماں باپ اس کے انتظار میں تھے کہ وہ نظر اٹھا کے ان کی طرف دیکھے، اور کس طرح سے وہ کھڑے ہوئے تھے۔ انتہائی دردناک منظر تھا، اور کس طرح کے جب وہ بچی عدالت میں آئی تھی تو وہ اس سے ملنے کے لیے تڑپ رہے تھے، اور ماں کس طرح غش کھا کر گری تھی۔ یہ لمحہ لوگوں کی آنکھوں میں ٹھہرا ہوا ہے۔ وہی بچی اب عدالت میں جا کر بلا خوف و خطر بتا رہی ہے کہ اس کے ساتھ کیا ہوا، کس کس نے کیا کیا کیا، اور کس کس تاریخ کو، کس کس لمحے اور کس انداز میں کس طرح سے ہوا۔ ایسا بچی کیوں کر رہی ہے؟ کہ اس کے ساتھ اس کا باپ کھڑا ہے۔
اس کیس کے ساتھ جو لوگ جڑے ہیں وہ بھی اس کے والدین کی وجہ سے ہے. جس طرح اس کے ماں باپ سڑک پہ آ کے کھڑے ہو گئے تھے، در بدر ہو رہے تھے، پریشان ہو رہے تھے. ظاہر ہے ان کی لخت جگر، ان کی نور العین ان سے بچھڑ گئی تھی. شروع میں تو وہ لاپتہ تھی، پتہ ہی نہیں چلا تھا کہ وہ کہاں گئی، کس طرف گئی، کدھر سے گئی، کس وقت گئی، کس کے ساتھ گئی. ذرائع ابلاغ کے ذریعے ان کے پاس جب نکاح نامہ بھیج دیا گیا، انہیں علم ہوا، تو پھر انہیں پتہ چلا کہ ان کی بچی کہاں ہے، کن ہاتھوں میں ہے اور کس طرح سے پہنچی ہے. بات یہ ہے کہ جن بچیوں کے باپ ان کے ہم قدم رہتے ہیں، وہ بچیاں اسی طرح مضبوطی سے جا کر ایک دن دنیا کے سامنے کھڑی ہو جاتی ہے. تمام عورتیں جو اپنی زندگی میں نمایاں ہوتی ہیں، جو کارہائے نمایاں انجام دیتی ہیں، ان سب کے پیچھے ان کے باپ ہوتے ہیں. ان سے حوصلہ افزائی کرنے کے لیے، انہیں دنیا میں آگے بڑھانے کے لیے پلاننگ کرتے ہیں. اور یہ اس طرح کے باپ شروع سے ہی کرتے ہیں. وہ لوگ وہ ہوتے ہیں جو بیٹے اور بیٹی میں تفریق نہیں کرتے. جن لڑکیوں کے باپ ان کے ساتھ ہوں، چاہے وہ ملالہ یوسفزئی ہو، چاہے وہ بے نظیر بھٹو ہو، وہ اسی طرح سے دنیا میں نمایاں ہوتی ہیں اور ایک مثال بن کے، جدوجہد کی مثال، بہادری کی مثال بن کے سامنے آتی. بہت ایسے واقعات ماضی میں ہو چکے ہیں اور آئندہ بھی ہوتے رہیں گے خدا نخواستہ. لیکن اس کیس میں ایک خاص بات تھی، وہ یہ تھی کہ ایک باپ اٹھ کھڑا ہوا تھا. اس نے اپنی عزت و آبرو سب کو ایک طرف رکھ دیا، اپنی نیک نامی، اپنے خاندان کو، کسی چیز کو اس نے اہمیت نہیں دی سوائے اپنے اس اولاد کے. ہمارا جو معاشرہ ہے اس میں لڑکیوں کو، اس میں عورت کو کچھ نہیں سمجھا جاتا، لڑکیوں کو کوئی اہمیت نہیں جاتی. لیکن اس باپ نے اپنی اس بیٹی کو بہت اہمیت دی اور اس نے اپنی اولاد کو تلاش کیا، مثال بن کے دنیا کے سامنے کھڑا ہوا. اس نے نہایت جرأت مندی کا مظاہرہ کیا اور اس نے اپنا حق ادا کیا. اس نے اپنے باپ ہونے کا حق ادا کیا. اس نے، اس کی ماں نے اپنے ممتا کا حق ادا کیا. اور اب وہی بچی جو کل کو ان سے آنکھ نہیں ملا رہی تھی، جو اتنی ڈری ہوئی تھی اغوا کاروں، ان کے سہولت کاروں کے ہاتھوں، کہ وہ اپنے ماں باپ سے بھاگ رہی تھی. عدالتوں میں ان کو سامنے دیکھ کر ہم یہ سمجھ رہے تھے کہ ابھی وہ اپنی ماں سے لپٹ جائے گی، لیکن ایسا نہیں تھا، وہ پیچھے ہٹ رہی تھی. یہ وہی بچی ہے جو آج عدالت میں اپنے باپ کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے. ظاہر ہے وہ شیلٹر ہوم میں گئی تو وہاں اس کو کہا گیا ہوگا کہ اپنے باپ کو دیکھو کس طرح وہ تمہارے لیے لڑ رہا ہے. بچی نے جو اذیت اٹھائی ہے، جو تکلیفیں سہی ہیں، وہی سمجھ سکتی ہے جس پہ گزری. لیکن اس تکلیف کا احساس ان تمام ماں باپ کو ہے جو سمجھ سکتے ہیں کہ اس کے ساتھ کیا کیا ہوا، یا جن کے ساتھ ہوتا ہے، یا جن پہ بیتتی ہے، یا جو یہ سمجھتے ہیں کہ کس طرح کے لوگ ہیں. یہ عام سے لوگ تو تھے نہیں نا. یہاں تو ایک عجیب ہی خوفناک اور غلیظ صورتحال تھی. مہدی کاظمی باپ بن کے سامنے آئے اور آج اس باپ کی جرأت اور ہمت کو لے کر یہ بچی عدالت میں کھڑی بیان کر رہی ہے کہ اس کے ساتھ کیا کیا کچھ ہوا اور کس کس نے کیا. اب یہ سارے جو معاملات ہیں، یہ اس بچی سے زیادہ کون جان سکتا ہے، جس نے یہ تمام تکلیفیں سہی ہیں، جس نے اذیتیں اٹھائی ہیں، جس نے اس ماحول کو دیکھا ہے، محسوس کیا ہے، اس سے گزری ہے. بچی اتنی کم سن ہے کہ بہت سی باتیں تو یہ سمجھ ہی نہیں پائی ہوگی کہ اس کے ساتھ کیا ہوا، کیا ہو رہا ہے. وہ ایک عام سی بات ہوگی، اس کے لیے معمولی سی بات ہوگی کہ دوستی اور اس طرح کی. لیکن یہ معاملہ اتنا خوفناک اور اس حد تک چلا جائے گا، وہ سوچ بھی نہیں سکتی. یہاں یہ بات ہے کہ جو بچیاں گیم کے دوران یا اپنے اداروں میں، تعلیمی اداروں میں، یا اڑوس پڑوس میں، یا جہاں بھی اس طرح کے لوگوں سے معاملات رکھیں، ضروری نہیں ہے کہ وہ صرف لڑکوں سے چوکنا رہیں، وہ لڑکیوں سے بھی چوکنا رہ سکتی ہیں، انہیں رہنا چاہیے. یہ دور ایسا ہے کہ جس میں ہمیں بہت سی سہولیات حاصل ہیں، وہیں ہمیں بہت سی پریشانیاں اور مسائل کا بھی سامنا کرنا پڑتا ہے. یہ کہنا بہت ضروری ہے والدین کو اپنے بچوں سے کہ وہ اس طرح کے دوست احباب سے پرہیز کریں. اور بچے نہیں سمجھتے ہیں، بچیاں یہ ہرگز نہیں سمجھتے ہیں. ماں باپ ہر وقت ان سے جڑے بیٹھے بھی نہیں رہ سکتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ ماحول بنانا گھر کا ماں باپ کا کام ہے. اور اپنے رویے کو ایسا نہ کریں کہ بچہ کل کو آپ کو پہچاننے سے انکار کر دے. جیسا کہ اس طرح کے معاملات میں ہوتا ہے کہ بچیوں کی
برین واشنگ اس طرح کی جاتی ہے کہ لمحے بھر میں چٹکی بجاتے ہی ماں باپ انہیں دشمن نظر آنے لگتے ہیں۔ اس کے علاوہ ایک بات یہ کہ یہ عمر ایک ایسی ہوتی ہے کہ جس میں واقعی روک ٹوک کرنے والا یا بتانے والا یا ماں باپ یا جو خیر خواہ ہوتے ہیں وہی برے لگنے لگتے ہیں، وہی زہر لگنے لگتے ہیں۔ بہت نازک وقت ہوتا ہے، اسے سنبھالنا چاہیے، اور اس کو اس طرح کے مسائل جو والدین اور اولاد کے درمیان پیدا ہو جاتے ہیں، یہ تو خیر وہ بچی ہے جس کو پتہ بھی نہیں تھا کہ وہ کہاں جا رہی ہے اور اس کے ساتھ کیا ہوگا۔ تقریباً تمام ہی بچیوں کو یہ معلوم نہیں ہوتا کہ وہ کہاں جا رہی ہے اور اس کے ساتھ کیا ہوگا۔ جیسے کہ یہ ابھی حبیبہ کہہ رہی تھی اب کیا ہو سکتا ہے، نکاح تو ہو گیا۔ اب تو کچھ نہیں ہو سکتا، نکاح تو ہو گیا جناب۔ یہ نکاح تو ہوا ہی نہیں، جس میں نہ کوئی بڑا ہماری معاشرے کا جو اس بچی کے خاندان کا طریقہ کار ہے کہ ان کے ہاں کس طرح نکاح ہوا کرتے ہیں، کس طرح ان کے ہاں رشتے ناطے جوڑے جاتے ہیں، سنبھالے جاتے ہیں، بڑھائے جاتے ہیں آگے، اس طریقے سے نہیں ہوا تو پھر یہ تو نکاح ہوا ہی نہیں۔ مذہبی حوالے اور شریعت اس کی نوبت تو بعد میں آتی ہے۔ جب خاندانی طریقہ کار کے مطابق کوئی رشتہ نہیں جوڑا گیا تو وہ رشتہ ہوتا ہی نہیں۔ اب یہ کہنا بچی کو تو سمجھا دیا اب کچھ نہیں ہو سکتا جناب، اب تو نکاح ہو گیا، تو ایسا تو نکاح ہوا ہی نہیں۔ یہ تو عالم دین بھی سمجھتے ہیں، اور جو لوگ سمجھتے ہیں، جانتے ہیں اس کی باریکیوں کو، وہ بھی جانتے ہیں۔ ان بچیوں کو سمجھایا جاتا ہے، انہیں برین واش کیا جاتا ہے، انہیں ڈرایا جاتا ہے، دھمکایا جاتا ہے کہ ہم ایسا کر دیں گے تمہارے والدین کے ساتھ اور تمہارے ساتھ ویسا کر دیں گے، تم تو گھر سے چونکہ بھاگ گئی ہو، تمہیں اب کوئی تسلیم نہیں کرے گا، تمہیں کوئی نہیں رکھے گا، تم اب جا ہی نہیں سکتی ہو، تمہیں تمہارا باپ نہیں مارے گا، تمہارا بھائی مار دے گا، تمہارا چچا مار دے گا۔ اس طرح کے واقعات واقع ہوتے رہے ہیں معاشرے میں پہلے بھی اور آج بھی، لیکن اب چونکہ مہدی کاظمی کے بعد دیگر والدین کو بھی ہمت ہوئی ہے کہ وہ سامنے آئے اور اپنے بچوں کو تلاش کرے، اپنی بچیوں کو تلاش کرے کہ وہ کہاں گئے، کس طرف نکل گئے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ماں باپ کو اگر ہمت ہو اور وہ اولاد کے ساتھ کھڑے رہیں، اولاد جنم دی ہے، اللہ نے دے دیا ہے تو اس کے ساتھ کھڑے رہیں اور ان کے ہم قدم رہیں، تاکہ بچہ اپنے آپ کو محفوظ سمجھے، اپنے آپ کو مضبوط سمجھے۔ اس باپ کی طاقت تھی کہ دعائے زہرا کاظمی آج عدالت میں جا کے بیان دے رہی ہے کہ اس کے ساتھ کیا کچھ ہوا، کیونکہ وہی اصل بات بتا سکتی ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں کہہ سکتا کہ کیا کچھ ہوا، کیونکہ لوگ جو سہولت کار موجود ہیں یا تو ان کے حامی ہیں یا تو ان کے مخالف ہیں۔ جن لوگوں کو اللہ نے سینس ہی نہیں دیا، شعور ہی نہیں دیا، وہ بات کی اچھائی کو، برائی کو کیسے سمجھیں گے؟ اب یہ بچی جس طرح اپنے معاملات کو بیان کرے گی، وہ آگے چل کر ایک تاریخ کا حصہ بنے گا، اور ماں باپ اگر چاہیں، والدین چاہیں تو معاشرہ بہت سدھر سکتا ہے۔ صرف ایک باپ کے اٹھنے سے معاشرے کے، شہر کے بہت سارے باپوں نے اپنے آپ کو مضبوط سمجھا اور اس کے ساتھ بہت سارے لوگ شامل ہو گئے۔ والدین کا بھی کردار ہے معاشرے کو سنبھالنے کے لیے، معاشرے کو بربادی سے بچانے کے لیے۔ موو کر جانا، گھر بدل لینا، شہر چھوڑ دینا، خاندان سے الگ ہو جانا یہ مسئلے کا حل نہیں ہے۔ انسان ہے، زندگی ہے، اسے نبھانا ہے، اسے چلانا ہے۔ جو کچھ خود پہ بیتی ہے اس سے دوسروں کو بچانا ہے۔ یاد رکھیے، رزق حلال آپ کی زندگی کو سنوارتا ہے اور آپ کے اولاد کی زندگی کو بھی۔ اس بات کی اہمیت پہ ضرور غور کیجیے گا۔